بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ کو جو بچہ پیدا ہو رہا تھا اس کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بچہ کیسے پیدا ہوا۔ پہلے ان کو درد ہوا، درد ہونے سے پہلے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بی بی مریم رضی اللہ کی جو پسلی ہے اس کی پسلی کی جیب میں آپ پھونک مارے۔ تو جب انہوں نے پھونک ماری تو ان کے حمل کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر حمل ہو گیا، اور اس حمل کے اندر جو بچہ تھا وہ مصورن تھا، مصورن یعنی تصویر شدہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے کچا بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، پھر اس کی ہڈیاں بنی، پھر اس کا گوشت بنا، پھر اس کے اعضا بنے۔ نہیں، ڈائریکٹ ہی وہ بنا بنایا ہوا بچہ، تصویر شدہ بچہ ان کے بطن اطہر میں آ گیا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی ولادت ہوئی، پھر ان کو تکلیف ہوئی، پھر وہ کھجور کے تنے کی طرف آئی، کھجور کا درخت کا جو تنا ہوتا ہے نا اس کے پاس آئیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کے قدم کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر بنائی ہے، تو آپ وہاں سے پانی پی لیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق آج والا سبق ہے، تو آج والا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلا، بِجُذْعِ النَّخْلَةِ، جو کھجور کا تنا ہے اس کو اپنی طرف ہلا، وزی مطلب ہلا، الہی کے اپنی طرف، جزء النخلۃ، کھجور کے تنے کو۔ تو یہاں پر جو با ہے یہ با زائدہ ہے، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ کانت یابستن، وہ جو کھجور کے درخت تھا وہ خشک تھا، جس کے اندر کھجور نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے اس کو ہلایا تو اس کے اندر کھجوریں آ گئی۔ تو کانت یابستن، وہ جو کھجور کا درخت تھا، تنا تھا، وہ خشک تھا، والباء زائدتن، اور اس کے اندر جو با ہے، فی جزء النخلۃ کے اندر جو با ہے یہ زائدہ ہے، اصل میں یہ تھا حزی الیک جزء النخلۃ۔ ٹھیک ہے، تو با زائدہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تو تصو کی تو علیک رطبن جنیا، تم اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلا تو وہ کھجور کا تنا تم پر تو گرائے گا، یعنی گرائے گا، علیہ کے تجھ پر، رتبن یعنی عمدہ، جنین یعنی تازہ، تم پر تازہ اور عمدہ کھجور گرائے گا۔ کون گرائے گا؟ کھجور کا تنا۔ اس کے بعد کی صرفی تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کی اصل کیا تھی، پھر کیا بنا۔ تو اس کے لیے میں آپ کے لیے اس کی شیئر کر، وہاں سے آپ آسانی سے سمجھیں۔ تو یہ تسا کی تو اس کی تحقیق بیان کریں گے۔ تسا کی تو اصل میں کیا تھا، اس کے بارے میں دو قراتیں ہیں، دونوں قراتیں تفسیر جلالین کے اندر بیان کی ہیں۔ پہلی قرات یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا ساکتون، پہلی قرات اس کی ہے ساکتون، پھر اس کی اصل کیا تھی، یہ کیسے بنا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اصل تسا کی اصل تھا تسا، اس کی اصل تھی تسا
پھر جو دوسری تا ہے جو مفتوح تا ہے اس کو کیا کیا، سین کیا، دوسری تا کو سین سے تبدیل کیا، پھر سین کا سین میں ادغام کیا تو تساکت ہو گیا، تو ساکت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو دوسری تا ہے دوسری تا کو سین کیا، پھر سین کا سین میں ادغام کیا تو تو تسا کیتو سے تسا کیتو ہوا، تو یہ پہلی قرات تھی۔ اس کے بعد دوسری قرات بیان کی کہ جو دوسری تا ہے کیا تو کیا بنا، تو تسا کیتو سے تسا کیتو بنا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ یہ سر کی ٹیک کی سمجھ آ گئی؟ ارسلان سمجھ آ گئی تحقیق ہے؟ جی تو اس کا اسکرین شاٹ نکال دیں، پھر اسکرین شاٹ سے یاد کر کے سنائیے۔ تو یہی چیز تفسیر جلالین کے اندر بیان کریں کہ توسا کے تو اصل ہو بتا آئے نہیں، اس کی اصل دو تاؤں کے ساتھ تھی، تو تسا کے تو پھر کیا کیا، کل بت کل بت ثانیتوں، اور دوسری تا تھی اس کو سین کے اندر تبدیل کیا، جو دوسری تا تھی مفتوح تا اس کو سین کے اندر تبدیل کیا، وہ ادغمت وہ ادغمت سین ہے، تو سین کا سین میں ادغام کیا گیا، تو یہ ایک قرات تھی، تو تسا کیتون کو تسا کیتو کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسری قرات ہے وفی قرات ترک کیا، اور دوسری قرات کے اندر ترک کے ساتھ ہے، یعنی تا کو ترک کریں گے، تا کو حذف کریں گے، تو جو موجودہ جو تلاوت ہے اس کے اندر قرآن کے اندر یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ دوسری قرات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قرات کے اندر کیا ہے، سین کا سین میں ادغام کیا گیا ہے، تو سین کیا ہوگا، مشدد ہوگا، لیکن جو دوسری قرات ہے اس کے اندر سین مشدد نہیں ہوگا، لیکن صرف سین مفتوح ہوگا، تو ترقی والی جو قرات ہے وہ اس قرآن کے اندر مذکور ہے، تو یہی یہاں پر مراد ہے۔ تو سا کہ تو آپ پر گرائے گا رتبن جنیا، عمدہ اور خوشبودار، عمدہ اور عمدہ کھجوروں کو تم پر گرائے گا، رتبن کے بعد تمیز نکال کے بتایا کہ رتبن یعنی عمدہ، یہ تمیز ہے، اور جنین یہ اس کی صفت ہے، جنین اس کی صفت ہے، یعنی ایسی کھجوریں گرائے گا جو عمدہ ہوں گی، جو تو تازہ ہوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا اس کو لے آئی اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھاتے ہوئے، پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قوم کے پاس اس بچے کو اٹھاتے ہوئے لے آئی، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کو اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، حال فرعوہ، تو اس حالت میں اس قوم والوں نے اس کو دیکھ لیا، جب اس بچے کے ساتھ آئی تھی تو اس کی قوم والوں نے ان کو دیکھ لیا کہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی گود میں ہے، قالو یا مریم، قالو یا مریم، اس قوم والوں نے کہا کہ اے مریم، قد جئت شیئا فریّا،
تحقیق تو ایک عجیب عظیم چیز کو، بڑی چیز کو لے آئی ہے، تحقیق تو بڑی چیز لے آئی ہے، تو نے بڑا کام کر دیا ہے، اصطلاحی ترجمہ۔ تو فریا کے بعد عظیمن نکال کر بتایا کہ فرین کی معنی کیا ہے، عظیمن۔ تو غرض مفسر یہاں پر کیا ہے، معنی بتانا۔ حیثو اتیتو بے ولدن، حیثو اتیت بے ولدن من غیر اب، عظیم کیسے ہے یہ معاملہ، عظیم کیسے ہے، اس حیثیت سے ہے عظیم ہے کہ تم بغیر باپ کے بچے کو لے آئی ہے، تم بغیر باپ کے، بغیر والد کے بچے کو لے آئی ہے۔ تو بغیر باپ کے بچے کو لے آنا یہ ایک بڑا معاملہ ہے، عظیم معاملہ ہے، تو یہ معاملہ تم لے آئی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا اس کا ہارون، اے ہارون کی بہن، وہ رجل صالح، اے یا شبیہتہ بالافتے، تو ہارون کے اندر یہاں پر دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا وہ مراد ہے، یا پھر یہاں پر یہ ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا، یہاں پر وہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک چیز رہ گئی ہے، دیکھیے جنیا کے بعد کیا تھا، جنیا کے بعد تھا فکلی من الرطب، تو ایک دو پیج آگے چلا گیا، پیچھے آتے ہیں، تو یہ ہم نے پڑھا تھا نا رتبن جنیا کے بعد آگے اس کی دوسری عبارت ہے فکلی وشربی وکری عینن، تو تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو قرار دو، وکری عینن اپنی آنکھوں کو قرار دو۔ تو کلی کے بعد میں نے رتب نکال کر بتایا کہ جو کھجور تھی ان کھجوروں سے کھاؤ، مشربی اور جو ان کے قدموں کے نیچے نہر جاری ہوئی تھی اس نہر سے پیو، وشربی من السری، فکلی من الرطب وشربی من السری، تو اس کھجوروں کو کھاؤ اور اس نہر میں سے پانی کو پیو، وکری عینن اور اپنی آنکھوں کو قرار دو، کیسے قرار دو، بالولد بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو قرار دو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو عینن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمییز محول من الفاعل، یہ تمیز ہے اور فاعل سے پھیری ہوئی ہے، اصل میں یہ عینن عینن تھا، لیکن اس کو پھیر کر تمیز بنا گیا، فاعل سے پھیر کر اس کو تمیز بنایا گیا ہے، تو تمیز محول من الفاعل، فاعل سے پھیر کر اس کو تمیز بنایا گیا ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا، لتکر عینک عینک بھی، تاکہ تمہاری آنکھیں اس بچے کے ذریعے قرار لیں، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو یہ جو عین ہے یہ فاعل ہے، اے تسکن یعنی سکون لے، تمہاری آنکھیں قرار لیں مطلب سکون حاصل کریں، فلا تطمحوا الی غیرہ، تو تم دوسرے بچوں کی جانب متوجہ نہ ہو، فلا تطمحوا الی غیرہ، حضرت عیسیٰ کے علاوہ اس بچے کے علاوہ دوسرے بچوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، کم ہوا ہے لیکن اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل زیادہ پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر جو سبق بچے نہیں سنا رہے وہ بھی سنائیں، قاری نعمان صاحب ہیں یا شایان صاحب ہیں،
وہ آتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، زور لگا کر تیاری کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو آپ ہماری محنت کو بھی ضائع نہ کریں، اپنی ٹائم کو بھی ضائع نہ کریں. صحیح طرح سے اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، الفاظ کی معانی کو ذہن نشین کریں، سیکھیں، نوٹ کریں، اغراض مفسر یاد کریں، سمجھیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ ٹائم تو گزر جائے گا. تو آج کے سبق میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں.